أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے اپنے رب کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ سنن دارمی کے اندر فرشتوں نے اللہ سے کہا، فرشتے رب سے مخاطب ہوا، یا اللہ دنیا میں تو نے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کھانا پینا بھی رکھا ہے، سونا اور جاگنا بھی رکھا ہے، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہ انجوائے کریں، اور یا اللہ کل قیامت کو جب تیرا فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن بھی تو نے جنت بھی ان کے لیے رکھی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوئے، نورانی مخلوق سے مخاطب ہوئے، کہا میں بھلا تم کو ان لوگوں پہ کیسے فضیلت دے سکتا ہوں جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو رب نے بنایا، ایک ایک جوڑ لگایا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں تو میں نے کن کہہ کے پیدا فرما دیا تھا، لیکن انسان سے مجھے ایک محبت ہے، یہ محبت انسان سمجھ نہیں رہا ابھی تک۔ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لیکن انسان کو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے؟ ایک ماں تھی، اس کی چھاتی کے ساتھ اس کا بیٹا لگا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس بیٹے کو اور ماں کو جدا جدا کر دیا جائے، کیا یہ برداشت کر لیں گے تم؟ فرمایا اللہ کے حبیب نہیں۔ فرمایا کیا یہ ماں برداشت کر لے گی اپنے بیٹے کو آگ میں جلا؟ فرمایا اللہ کے حبیب نہیں۔ فرمایا فإنہا، بے شک اللہ رب العزت لا عبادت الرحمن، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے بھی کہیں بڑھ کے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ کا قدر۔ اے انسان تو اس محبت کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے باقی بھی کئی مخلوقات تھے، لیکن اللہ رب العزت میرا اور آپ کا سجدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا بندہ میرا کب ذکر کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی کتنی عبادات ہوتی ہے۔ ہر دن سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی۔ ایک دن سورج غروب ہوا، اللہ کے سامنے گرا، اللہ رب العزت کی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اللہ کی عبادت میں وہ سکون آیا، یوں وقت گزرتا گیا، ساری شب ساری رات ہی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح یوں سورج طلوع ہوا، اللہ کے نبی داؤد نے سجدے سے سر اٹھایا، جبین نیاز کو اٹھایا، سجدہ ریزی ختم کی، اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے، یا اللہ آج ساری رات ہی میں نے تیری عبادت میں گزار دی، بڑے خوشی میں یہ کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا آج روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کر آج رات کو تیری کسی نے عبادت کی۔ اللہ کو یہ جملہ پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، پرانا دستور اپنایا، کہا جبریل جاؤ میرے داؤد سے مخاطب ہو۔ جبریل آئے سیدنا داؤد کے پاس، کہا اے داؤد کیا کہہ رہے ہو کہ اس رات آپ سے بڑھ کر کسی اور نے عبادت نہیں کی؟ سیدنا داؤد کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کس کون عبادت کر سکتا ہے؟ میں تو ساری رات سجدے میں گرا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اس طرح میں نے رب کی عبادت کی۔ جبریل ابھی ساتھ لے، اللہ کے حکم سے ساتھ، ایک بہت بڑا کنواں تھا، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، بہت بڑا کنواں تھا، کہا یہ کنواں دیکھ۔ سیدنا داؤد نے کہا اس کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ دیکھو مینڈک، وہ زفتہ مینڈک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد آج رات میری ایک ایسی مخلوق ہے جس نے تجھ سے بھی بڑھ کے میری عبادت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد کی قوت گویائی کو کھولا، سیدنا داؤد سن سکے وہ مینڈک رب کی کیا تسبیح بیان کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ سیدنا داؤد نے سنا وہ مینڈک، اللہ نے اسے شکل کیسی دی،
رب نے اسے صورت کیسی دی، کتنی ذلیل ہے، ہم اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کا کیسے شکر بجا رہا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے، سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب، اے اللہ میں ایک مہلک ہو کے تیری کیا تسبیح بیان کر سکتی ہوں، اللہ میں ایک تیری ادنا سی مخلوق ہو کے تیری کیا عمل بیان کر سکتی ہوں، اللہ تیری تسبیحات، اللہ تیری تعریفات، میرے اللہ تیری تحمیدات، اللہ تیری عظمت اتنی ہے کہ جتنی تیرے علم کی انتہا ہے، اللہ نہ تیرے علم کو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، نہ تیری عظمت کو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا داؤد وہیں سے یہ کہا اللہ جو الفاظ یہ کہہ رہی ہے، اتنے بڑے الفاظ تو میں ساری رات میں نہیں کہہ سکا، کہاں داؤد یہ میری مخلوق ہے، دیکھیے مینڈک کو اللہ نے شکل و صورت کیسے دی، مجھے اور آپ کو اللہ نے عظمت دی، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے عزت دی ہے، ہم رب کی ویسے اس طرح سے رب کی قدر نہیں کر سکتے، اللہ کی ہم ویسے عبادت نہیں کر سکتے، وہاں ہم مزاق کے اندر بڑی بڑی محفلیں گزر جائیں گی، جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر، چغلی کے اندر، لیکن تنہائی کے اندر بیٹھ کے وہ رب کا ذکر نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے کنبے قبیلے کو لے کے فرعون کے لشکر سے لے کے بھاگ گئے، اب کیا دیکھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جو ایک دن میں ایمان لائے تھے، ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، کئیوں کا ایمان تو انتہائی کا مضبوط ہو گیا تھا، لیکن کئی لوگ تھے جو ابھی مکمل ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کچا تھا، کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں برباد کیا، کہاں جائیں، آگے سمندر، پیچھے فوج، کہاں جائیں، پیچھے اب فرعون کے پاس اس کی غلامی میں تھے، چلو کھانے پینے کو اشیاء ملتی تھی، باغات تھی اس کی، تیرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ تیرے پاس راستہ ہے، نہ حفاظت کے لیے کچھ ہے، کہاں جائیں، کچھ کھانے کے لیے ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا، رب نے پھر جبریل امین کو بھیج دیا، کہا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، یہ روایت بھی سنن کبریٰ میں کی ہے، کہا موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی ماری ہے جو آپ کے سامنے ہے، سیدنا موسیٰ نے لاٹھی ماری، اندر سے ایک ابھرتا ہوا پتھر باہر نکلا، کہا موسیٰ اس پتھر میں بھی لاٹھی ماری، سیدنا موسیٰ نے اس پتھر میں بھی لاٹھی ماری، اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا، کہا موسیٰ اس پہ بھی لاٹھی ماری، تیسرے پتھر پہ لاٹھی ماری گئی، سکہ مند روایت ہے، حوالے کا ذمہ دار، اس پتھر پہ لاٹھی ماری گئی، اندر سے ایک کیڑی نکلی، اس کے منہ کے اندر ہری گھاس تھی، اللہ نے پھر پرانا دستور اپنایا، سیدنا موسیٰ کا بھی سماعت کو کھولا، قوت گویائی کو کھولا، کہا موسیٰ سنیے کیا کہہ رہی ہے، تیرے ساتھی جنہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہ مجھ پہ وہ امید نہ لگا سکے، وہ مجھ کے ساتھ وہ تعلق نہ بنا سکے، وہ میرا وہ احترام نہ کر سکے، میری قدر نہ ان کے دل کے اندر، مجھ پہ وہ یقین اور توکل نہیں، لیکن سن کتنی ادنا سی میری مخلوقات ہے، اسے میں نے عزت کیا دی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، لیکن سن کیا کہہ، وہ کیڑی کیا یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اس کے پتھروں کی تیغ تہوں کے اندر اس کے کیا الفاظ تھے، وہ کہہ رہی تھی، سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات میں یرانی جو پتھر کی تیغ تہوں کے اندر ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے پتھر کی تیغ تہوں پہ مجھ ادنا سی مخلوقات کو دیکھ، وَيَسْمَعُ کلامی، صرف دیکھ ہی نہیں رہا، اتنی بڑی ذات میرے سارے جملوں کو سن رہی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، وہ اللہ تو اتنی شانوں والا ہے لیکن مجھے ابھی تک پہچانتا ہے میں کہاں ہوں، وہ اللہ مجھے بھلاتا نہیں، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے پتھر کی تیغ تہوں میں بھی بھوکا نہیں مارتا، یہاں بھی مجھے کھانا دے رہا ہے، اسے پتہ ہے یہ میری مخلوق ہے، اسے میں نے صبح کو بھی کھانا کھلانا ہے، رات کو بھی کھلانا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، وہ ادنا سی مخلوقوں کے رب کی کیسے عبادت کر رہی ہے، اللہ کو کیسے یاد کر رہی ہے، لیکن ہم اللہ کو نہیں یاد کر سکتے ویسے، وَلَا يَنْسَانِي، اللہ رب العزت نبی پاک نے یہ واقعات بیان کر کے اصل کے اندر اپنی امت کو درس دیا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، آج میرا آپ کو یہ درس ہے، آپ کو یہ واضح ہے کہ جب وقت ملے رب کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی قسم تیرے سینے کے اندر رب ٹھنڈ نہ لگا دے، تجھے تیری زندگی میں اطمینان قلب نہ آ جائے، میں اپنی مسرت چھوڑ جاؤں، اللہ سکون دے دیں گے، تیری زندگی کے اندر مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایک بات رب کے ساتھ یہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ دوستی ذکر و اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انبئکم بخیر من اعمالکم،
سب سے بہترین عمل نہ بتاؤ؟ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ نہ بتاؤ؟ اللہ کے حبیب بلا کیوں کاواز کا عند ملیک سب سے زیادہ پکیزہ عمل نہ بتاؤ؟ اللہ کے حبیب ہاں بتائیے وارفعوا فی درجاتکم جو تمہارے درجے جنت کے اندر سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے وہ نہ بتاؤ؟ اللہ کے حبیب بتائیے وخیر من انفاق الذهب والورق سونا اور چاندی بھی تم خرچ کر دو پھر بھی وہ عمل بلند ہی رہے. اللہ کے حبیب بتا دیجئے کا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ ہے جنت میں درجات بلند کرنے والا عمل. اللہ کے حبیب کون سا کا ہوا یذکر اللہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا آخری الفاظ بات ختم. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میدان محشر سجا ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے سورج سوا نظر میں ہوگا لوگوں کو فکر ہوگی اپنی نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک اپنی فکر لیے وہاں بھاگا گیا. گرمی بڑی شدت کی اس وقت اللہ رب العزت کئی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک روایت کے اندر ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ایک روایت کے اندر ہے اللہ رب العزت اپنا ہی سایہ نصیب فرمائے گا. وہ ان میں سے ایک بہت بڑا خوش نصیب انسان کون ہے یذکر اللہ خالیا فباسطینا یہ تنہائی میں بیٹھے ہیں رات کا اندھیرا ہے کوئی اللہ کے سوا اسے دیکھ نہیں رہا ففاسطینا اس نے رب کا ذکر ایسے کیا اللہ کی عبادت ایسے کی اس پہ رکت ایسی تاری ہوئی وہ ولولہ آیا اس سے رب کی خوف خدائی اس کے دل میں ایسی آئی خشیت الہی ایسی تاری ہوئی تقوی اور ورع کا یہ عالم ہوا کہ تنہائی کے وقت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا میں نے اس کی اتنی قدر کی ہے کہ میں کل قیامت کو بھی اس کو گرمی نہیں لگنے دوں گا میں اپنا سایہ نصیب کروں. اللہ رب العزت کے ساتھ یہ دوستی اپنائیے اللہ کا ذکر کریے جب وقت ملا ذکر نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سے افضل ذکر کوئی نہیں. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے کل کائنات کو رزق دے رہا ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیے درود شریف کثرت سے پڑھیے. یہی رمضان کا پیغام ہے. رمضان کے اندر اسی عبادت کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. وما علیہ البلاغ وما توفیقی الا باللہ.